غزوہ ہند ایک ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ جس میں نبی کریم نے شرکت کی اسے کہتے ہیں۔ تو پھر غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جنگ نبی کریم کی پیشن گوئی ہے، اس لیے اسے غزوہ کا نام دیا گیا ہے، جسے ایک روحانی قیادت کے تحت لڑا جائے گا۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین حصہ لیں گے، اور یہ کوئی سیاسی یا زمینی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک روحانی مشن ہوگا حق اور باطل کے درمیان۔ اور یہ مسلمانوں کے ہاں اتنی اہم اور مقدس اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد آخری دور کا آغاز ہوگا۔ دنیا اس وقت ایک وار لائک سچویشن میں داخل ہو چکی ہے۔ ہر طرف کانفلکٹس اور ٹینشنز ہیں، چاہے وہ اسرائیل کا فلسطین پر ظلم، یا یوکرین اور رشین وار، یا پھر انڈیا پاکستان کے بیچ بڑھتی ہوئی دشمنی۔ گلوبل پاورز ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور میڈیا صرف اپنے نیریٹو بیچ رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال انڈین میڈیا۔ ایسے حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت کے قریب آ چکے ہیں جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ کیا غزوہ ہند یا آخری بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ حدیث کے مطابق جب دنیا میں فتنے، ظلم، جھوٹ اور ناانصافی عام ہو جائے گی، جب امت مسلمہ کمزور اور منتشر ہو جائے گی، اور جب حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، تب یہ جنگ شروع ہوگی۔ اگر حدیث مبارکہ کے مفہوم کو دیکھا جائے، حدیث بتاتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا اور اللہ انہیں فتح دے گا، اور یہ مجاہدین واپس آ کر شام یا بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ ہند گزر چکی ہے یا ہو چکی ہے، لیکن نہیں، غزوہ ہند مکمل طور پر ابھی تک نہیں ہوئی۔ تاریخ میں کچھ جنگوں کو غزوہ ہند کی ابتدائی جھلک سمجھا جاتا ہے، جیسے محمد بن قاسم کا سندھ فتح کرنا، محمود غزنوی کے حملے، یا دہلی سلطنت اور مغلوں کے دور کی جہاد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس میں جس آخری عظیم جنگ کا ذکر ہے، جس میں فتح کے بعد مجاہدین شام یا بیت المقدس جائیں گے، وہ جنگ ابھی واقعہ نہیں ہوئی، لہٰذا غزوہ ہند ابھی باقی ہے، اور بہت سے علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ہوگی۔ اگر آج کی صورتحال پہ نظر ڈالیں، ابھی جو پاکستان اور انڈیا کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا اس پہ مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز آپ کو واضح کر کے بتا دوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو صورتحال بنی، یہ پری پلانڈ تھا، پاکستان کو وار گراؤنڈ میں لانے کا، تاکہ پاکستان کی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے، اور اس کی شروعات انڈیا نے کی، پاکستان کے اوپر ایئر اسٹرائک کر کے۔ پھر پاکستان نے نہ صرف حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا، بلکہ ٹارگیٹڈ سٹرائکس کے ذریعے دشمن کو میسج دے دیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اللہ نے پاکستان کو وکٹری عطا کی، نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ مورائل میں بھی۔ کیا یہ صرف ایک جھڑپ تھی یا ایک جنگ کی شروعات؟ کیونکہ حالات بتا رہے ہیں کہ دونوں ممالک اب ایک کریٹیکل پوائنٹ پر ہیں، جہاں صرف ایک واقعہ، ایک حملہ یا ایک شہادت پورے خطے کو آل آؤٹ وار کی طرف لے جا سکتا۔ یہ وقت صرف دفاع کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے، کیونکہ اگر غزوہ ہند کا وقت قریب ہے تو یہ حالیہ واقعات شاید اس کے پہلے اشارے ہوں۔ غزوہ ہند کس سال شروع ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی یقینی یا مخصوص سال حدیث یا قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غزوہ ہند کے آثار ضرور بتائے گئے ہیں۔ اور اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں، جیسے مسلم امت کی کمزوری، ظلم و ستم کا عام ہونا، کشمیر اور فلسطین میں مظالم، بھارت میں ہندوتوا کا عروج، پاکستان اور انڈیا کے بیچ مسلسل کشیدگی، اور دنیا میں وار لائک سچویشن، تو یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وقت قریب ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء اور سکالر کا خیال ہے کہ 2030 کے آس پاس یا اس سے پہلے دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، جسے کچھ لوگ ورلڈ وار 3 کہتے ہیں، اور اسی میں غزوہ ہند کا آغاز بھی ممکن ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات کہ کیا انڈیا کے مسلمان اس غزوہ میں پاکستان یا کسی دوسرے مسلم ممالک کا ساتھ دیں گے؟ تو جواب بالکل سیدھا ہے،
کہ آج اگر دیکھیں تو انڈیا میں آج بھی بہت سے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، اور وہی مسلمان جو قوم پرست ہیں وہ ہرگز بھی اس غزوہ میں شامل نہیں ہوں گے، اور جو لوگ اس لشکر حق میں شامل ہوں گے ان کے بارے میں حدیث واضح ہے کہ اللہ انہیں فتح نصیب کرے گا۔ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہوگی جو صرف مسلمان اور انڈیا کے درمیان نہیں بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوگی۔ اسلامی ممالک میں سب سے پہلے پاکستان اس جنگ کو لیڈ کرے گا، اور اس کے ساتھ ممکنہ طور پر افغانستان، کچھ عرب ممالک، ترکی اور دیگر مسلمان مجاہدین شامل ہوں گے، اور ہاں، چین بھی اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری طرف غیر مسلم بلاک میں انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور ان کے آواری شامل ہوں۔ فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہوگی، لیکن یہ فتح قربانی، صبر اور ایمان کے بعد نصیب ہوگی، اور ہاں، بہت سے مسلمان اس میں شہید بھی ہوں گے، مگر ان کا انجام شہادت اور جنت ہوگا۔ غزوہ ہند کے بعد مسلمان فتح حاصل کریں گے اور انڈیا فتح ہو جائے گا۔ مسلمان اسلامی جھنڈے دہلی تک لہرائیں گے، اور فتح حاصل کرنے والے مجاہدین ہند سے واپس نہیں آئیں گے بلکہ وہ شام کی طرف ہجرت کریں گے، جہاں وہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے جا ملیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوگی ایک عالمی سطح کی آخری بڑی جنگ، جسے حدیث میں دی گریٹ وار کہا گیا ہے، اور اسی دور میں دجال کا ظہور ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، یعنی غزوہ ہند آخری زمانے کی سلسلہ وار جنگوں کی شروعات ہوگی، جس کا انجام اسلام کی عالمی فتح پر ہوگا۔